السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ سب یاد بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی اچھے بچے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہستی ہساتی کہانی۔ سنیے گا، کہانی کا عنوان ہے الف بے جیم، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے گلے رانا نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹے سے قصبے میں 3 بھائی رہتے تھے جن کے نام الف بے اور جیم تھے۔ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قینچیاں تیز کرنا، کرسیوں کی مرمت کرنا اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گوند سے جوڑنا۔ وہ خوش باش اور شرارتی نوجوان تھے۔ گلی گلی گھوم کر وہ آوازیں لگاتے، ہے اچھے لوگوں آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری کرسیاں تمہارے لیے بنائیں گے، ہم تمہاری قینچیاں تمہارے لیے چمکائیں گے، سب لوگ اپنی ٹوٹی ہوئی چیزیں ہم سے ہی جڑوائیں گے۔ اور لوگ ان کی آواز سن کر اپنی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کرانے گھروں سے نکل آتے تھے۔ ایک دن وہ گھومتے پھرتے ایک ایسے قصبے میں جا نکلے جہاں بہت سے لوگ گلیوں میں جمع تھے اور ہر طرف افراتفری تھی۔ السلام علیکم، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الف نے پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، ایک بوڑھی عورت نے کہا، کل رات زلزلہ آیا تھا اور لارڈ ہائی چانسلر کا محل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ اوہ، تو کیا محل گر پڑا؟ بے نے پوچھا۔ نہیں، لیکن محل کی تقریباً ہر چیز ہی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی چیزیں؟ تینوں کے کان بیک وقت کھڑے ہو گئے۔ تب ہماری وہاں ضرورت ہے، ہم محل جا کر تمام ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کریں گے، ہماری تو قسمت ہی بدل جائے گی۔ اتنا سارا کام، اور وہ بھی لارڈ ہائی چانسلر کے محل میں، واہ! انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ہنستے گاتے محل کی جانب چل پڑے۔ ہم ہیں 3 بھائی، کریں گے خوب کمائی، محل کی چیزیں جوڑیں گے، اپنی قسمت کھولیں گے۔ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا، تم لوگوں کو کوئی زیادہ معاوضہ نہیں ملنے والا، ایک دکاندار نے ان کے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیوں؟ تینوں بھائیوں نے اکٹھے پوچھا۔ کیونکہ چانسلر پوری ریاست کا کنجوس ترین آدمی ہے، وہ تو اپنے دیے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک بھی نہیں مارتا کہ کہیں ایک سانس ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں بھائی ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ محل ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا اور بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کی ساری کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ تینوں بھائی محل کے پچھلے دروازے پر گئے اور دستک دی۔ کچن کی ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ ہم مزدور ہیں، کیا محل میں ہمارے کرنے کے لائق کوئی کام ہے؟ جیم نے ادب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ملازمہ نے فوراً کہا۔ تم لوگ اندر آ جاؤ، میں جا کر پتہ کرتی ہوں کہ چانسلر آپ لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تینوں بھائی اندر آ گئے۔ ملازمہ نے باورچی کو بتایا، باورچی نے ہیڈ باورچی کو، ہیڈ باورچی نے چپراسی کو، چپراسی نے چانسلر کو اطلاع دی۔ انہیں اندر بلاؤ، چانسلر نے کہا۔ تینوں بھائی چانسلر کے کمرے میں داخل ہوئے اور جھک کر سلام کیا۔ جناب، ہم ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کرتے ہیں، کیا آپ ہم سے کام لینا پسند کریں گے؟ الف نے ادب سے کہا۔ کل یہاں زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے محل کی بہت سی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، تم لوگ یہاں کچھ دن رہ کر وہ سب چیزیں مرمت کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کام بہترین ہونا چاہیے، ورنہ تم سب کے سر قلم کرا دوں گا۔ قلم کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جناب؟ بے نے پوچھا۔ حد ہو گئی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ؟ بہتر ہے تم لوگ دوبارہ اسکول میں داخلہ لے لو، چانسلر نے ناک سکوڑی۔ لیکن جناب، یہ قلم کرنا ہوتا کیا ہے؟ جیم نے پوچھا۔ چانسلر کو تو خود معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ بولا، کیا احمقانہ سوال ہے، جاؤ اور جا کر فوراً اپنا کام شروع کرو۔ تینوں بھائی گوند سے بھری شیشیاں جھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ پہلے تو انہوں نے گھوم پھر کر محل کا جائزہ لیا، پھر وہ اکٹھے بیٹھ گئے۔
45 کرسیاں، الف بولا۔ 23 تصاویر، بے بولا۔ 70 پلیٹیں، جیم نے کہا۔ 240 چائے کے کپ اور 120 چینی کے پیالے، الف بولا۔ وہ تینوں خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ اتنا کام تو ہمیں کبھی نہ ملا ہوگا، اب ہمارا بھلا ہی بھلا، ہر چیز جو یہاں کی جڑ جائے گی، ہماری تو قسمت سنور جائے گی۔ اب ان لوگوں نے بے حد محنت سے اپنا کام شروع کیا۔ محل کے سب ملازم ان سے خوش تھے۔ وہ نہ صرف ایماندار اور محنتی تھے بلکہ خوش مزاج اور خوش اخلاق بھی بہت تھے۔ صرف چانسلر انہیں ناپسند کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس کی اتنی عزت نہیں کرتے جس کا وہ مستحق تھا۔ تینوں بھائی جب صبح سویرے چانسلر سے ملتے تو اسے سلام کر کے کہتے، صبح خیر لارڈ ہائی چانسلر، کیسو اچھی طرح، کل آپ رات کیا ناشتہ کریں گے آپ پراٹھے کے ساتھ؟ چانسلر جواب میں بس یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ جاتا۔ الف نے ایک نظم اس پر بھی بنائی اور کچن کے ملازمین کو سنائی۔ وہ کہتے ہیں صبح اور شام، کیا نہیں آتا انہیں اور کوئی کام؟ وہ کہتے ہیں دن اور رات، کیا نہیں کرنی آتی انہیں کوئی بات؟ سب لوگ یہ سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جلد ہی یہ نظم اس قدر مقبول ہو گئی کہ محل کے سارے ملازم یہ گنگناتے سنائی دینے لگے۔ وہ کہتے ہیں صبح اور شام، کیا نہیں آتا انہیں اور کوئی کام؟ وہ کہتے ہیں دن اور رات، کیا نہیں کرنی آتی انہیں کوئی بات؟ ایک دن چانسلر نے بھی یہ بات سن لی۔ بدتمیز لڑکے، میں قسم کھاتا ہوں انہیں ایک پائی معاوضہ نہیں دوں گا، اس نے غصے میں مٹھیاں بھینچی۔ 4 ہفتے تینوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب ہم جا کر اپنی مزدوری مانگتے ہیں، الف بولا۔ ہمیں بہت سا روپیہ مل جائے گا، بے بولا۔ کم از کم 100 پاؤنڈ، جیم نے اندازہ لگایا۔ وہ لارڈ چانسلر کے پاس گئے اور جھک کر سلام کیا۔ جناب، ہم نے سارا کام مکمل کر لیا ہے، برائے مہربانی ہمیں ہمارا معاوضہ دے دیجیے۔ میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا، چانسلر غصے سے بولا۔ کیا؟ تینوں بھائی چلائے۔ لیکن ہماری مزدوری تو تقریباً 100 پاؤنڈ بنتی ہے جناب۔ 100 پاؤنڈ؟ دفع ہو جاؤ، تم لوگ 4 ہفتے میرے محل میں رہے، یہاں کھایا پیا بستر استعمال کیے، یہی تم لوگوں کا معاوضہ ہے۔ اب میں تم لوگوں کو یہاں 1 منٹ بھی مزید برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن جناب، جیم نے کہنا چاہا۔ لیکن کچھ نہیں، تم لوگ جاتے ہو یا میں اپنے سپاہیوں کو بلواؤں؟ چانسلر چلایا۔ یہ سنتے ہی تینوں بھائیوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچن میں پہنچ کر ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب مایوسی سے دیکھا۔ ایک پائی بھی نہیں ملی، الف بولا۔ اور ہم نے اتنی محنت سے کام کیا تھا، بے بولا۔ آؤ وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ توڑ دیتے ہیں جو ہم نے جوڑی تھیں، جیم نے کہا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، مگر ہم چانسلر کو اس کی چالاکی اور کنجوسی کی سزا دیے بغیر نہیں جائیں گے، الف نے کہا۔ ہاں، چیزیں توڑتے ہوئے تو فوراً ہی پکڑے جائیں گے، کچھ اور سوچتے ہیں، بے نے کہا۔ تینوں سوچنے لگے اور آخر کار تینوں نے مختلف ترکیبیں سوچ ہی لیں۔ میں چانسلر کی چائے دانی کے کنڈے میں گوند لگا دوں گا، جب وہ صبح اپنی چائے نکالے گا تو کنڈے سے ہاتھ نہیں ہٹا سکے گا، الف نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ اور میں بیرونی دروازے پر پڑے پائیدان پر گوند لگا دوں گا تاکہ جب وہ باہر نکلے تو اس کے پاؤں چپک کر رہ جائیں، بے مسکرایا۔ اور میں اس کے بہترین ہیٹ کے اندر گوند ڈال دوں گا تاکہ جب وہ اسے پہنے تو اتار نہ سکے، جیم نے چہک کر کہا۔ بہت خوب، تب اسے پتہ چلے گا کہ کنجوس لوگوں کی کیا سزا ہوتی ہے، الف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم محل میں ہی چھپ کر سارا تماشا دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بے نے گوند کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ صبح جب چانسلر ناشتے کی میز پر آیا تو میز پر ایک خط موجود تھا۔ چانسلر نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ تینوں بھائی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت آج یہاں تشریف لا رہے ہیں اور شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں گے۔ واہ، کیا اعزاز کی بات ہے!
چانسلر نے خط پڑھ کر چائے دان اٹھایا اور کپ میں چائے ڈالی، مگر وہ چائے دان واپس میز پر نہ رکھ سکا کیونکہ اس کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، میں اپنا ہاتھ چائے دان سے نہیں ہٹا سکتا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ الگ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے چائے دان گھما کر توڑنے کی کوشش کی مگر وہ زمین پر نہ گر سکا، البتہ اس سے گرم گرم چائے نکل کر اس کے اوپر گرنے لگی۔ چانسلر زور زور سے چلانے لگا۔ بٹلر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، چپراسی اس کے پیچھے تھا۔ وہ حیرت سے چانسلر کو چیختے اور اچھلتے کودتے دیکھنے لگے۔ چائے دان سے چائے نکل نکل کر پورے کمرے میں گر رہی تھی۔ جناب والا، نیا قالین خراب ہو رہا ہے، بٹلر چلایا۔ قالین خراب ہو رہا ہے؟ ارے یہاں میرا انگوٹھا خراب ہو گیا، میرا انگوٹھا اس چائے دان سے الگ نہیں ہو پا رہا، میں کیا کروں؟ چانسلر بھی چلایا۔ تینوں بھائی پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے مگر ان کی آواز کسی نے نہیں سنی کیونکہ سب لوگ چانسلر کا انگوٹھا چائے دان سے الگ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اوہ تم لوگ تو مجھے زخمی کر دو گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر محل کا ڈاکٹر آیا لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ گوند بہت طاقتور تھی اور غریب چانسلر کو اپنا ناشتہ چائے دان پکڑے پکڑے کرنا پڑا۔ ساری صبح جہاں بھی گیا چائے دان اس کے ہمراہ تھا۔ اور آج ہی بادشاہ ملکہ بھی آ رہے ہیں، اف وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے جب میں ان کا استقبال چائے دان کے ساتھ کروں گا؟ چانسلر نے پاؤں پٹکے۔ پھر وہ مرکزی دروازے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو احکامات دینے لگا۔ اس کے بعد جب وہ اندر جانے کے لیے مڑا تو پلٹ نہ سکا، اس کے قدم پائیدان یعنی میٹ سے چپک کر رہ گئے۔ یہ کیا ہوا، میں اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہا، چانسلر چلایا۔ سپاہیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ چانسلر کو میٹ سے اترنے کی جد و جہد کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر ایک سپاہی بولا، اپنے جوتے اتار لیجئے جناب والا۔ چانسلر اس مشورے پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس کی ایک جراب میں بڑا سا سوراخ ہے، لہٰذا وہ سپاہیوں کے سامنے جوتے نہیں اتار سکتا تھا۔ چنانچہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ پائیدان سمیت چھلانگ لگا کر اپنے کمرے میں چلا جائے۔ اس نے یہی کیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا، خصوصاً سیڑھیوں پر اس طرح چلنا، مگر وہ بہت مجبور تھا۔ محل کے سب لوگ مغرور اور غصے والے چانسلر کو اس طرح اچھل اچھل کر چلتے دیکھ کر حیرت زدہ تھے، جس کے ہاتھ میں چائے دان اور پاؤں میں پائیدان چپکا ہوا تھا۔ جہاں تک تینوں بھائیوں کا تعلق تھا وہ مارے ہنسی کے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ چانسلر نے کمرے میں پہنچتے اپنے جوتے اتار پھینکے اور دوسرے پہن لیے۔ بادشاہ اور ملکہ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب جب وہ ان کے استقبال کے لیے گیا تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے ہیٹ اتار کر سلام کیا۔ چانسلر نے بھی ایسے ہی کرنا چاہا مگر وہ سر سے ہیٹ نہ اتار سکا، وہ اس کے سر پر چپک کر رہ گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگے کہ یہ چانسلر کے ایک ہاتھ میں چائے دان اور سر پر ہیٹ ہے، ضرور پاگل آدمی ہے۔ وہ چلتے چلتے بڑے کمرے میں آئے تو چانسلر کے سر پر ہیٹ تھا جو کہ آداب کے خلاف تھا۔ اپنا ہیٹ اتار لو چانسلر، آخرکار بادشاہ نے کہا۔ نہیں نہیں اتار سکتا، چانسلر نے کہا، مجھ پر صبح سے ہی کسی نے جادو کر دیا ہے، میں صبح چائے دان سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹا سکا، آج دوپہر میں پائیدان سے پاؤں نہیں ہٹا سکا، اپنا ہیٹ نہیں اتار سکتا۔ درباری چپکے چپکے ہنس رہے تھے۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھا اور غور سے چانسلر کے ہیٹ کو دیکھا، پھر بولا، یہ جادو نہیں، گوند ہے۔ گوند؟ سب حیرت سے چلائے۔ چانسلر نے کہا، تو پھر یہ ضرور الف بے اور جیم کی حرکت ہے، انہیں فوراً ڈھونڈ کر لاؤ۔ چند ہی لمحوں میں تینوں بھائیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ ان سے بہت ناراض ہوا۔ اس حرکت کا کیا مطلب تھا؟ وہ چاروں کانپنے لگے اور اسے بتایا کہ کس طرح انہوں نے محنت سے 4 ہفتے تک اس محل میں کام کیا اور چانسلر نے انہیں پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب چانسلر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں تمہارے معاوضہ دلواتا۔ یہ تم لوگوں نے بہت ہی بری حرکت کی ہے اور ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم معافی چاہتے ہیں جناب، تینوں بھائیوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کو اپنے محل میں ملازمت دیتا ہوں
کیونکہ تم لوگوں پر اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے لیے خود کام تلاش کرو اور جب چاہو لوگوں کو اپنی احمقانہ حرکتوں سے پریشان کرو۔ جی جناب عالی، تینوں بھائیوں نے کہا اور سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چانسلر چائے دان ہاتھ میں پکڑے غصے سے انہیں گھورتا رہ گیا۔ تھی نا مزے کی کہانی؟ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔